اگر آنکھیں آوارہ ہیں آپ کو کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوگا۔ آپ درود تاج کے علاوہ کوئی اور درود بھی تلاش کر لیں، اگر آنکھوں میں پاپ ہے، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا یار کو۔ توجہ ہے، کس سے دیکھا جاتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ نیند میں بھی کوئی دیکھے گا نا آنکھ بند کر کے، لیکن دیکھنا تو اس کو آنکھ سے، اگرچہ بند آنکھوں سے دیکھے گا لیکن دیکھنا تو آنکھ سے ہے نا۔ یہی سے انسان کہتا ہے، چلے اگر کوئی کہتا ہے کہ دل سے دیکھنا، تو میں نے کہا جو آنکھیں پاک نہیں وہ دل کیسے پاک ہو سکتا؟ اب آپ مجھے بتائیں، توجہ کریں، حضور کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو، آپ مجھے بتائیں اگر یہاں پر کوئی پاخانہ لا کر ڈال دے، توجہ کریں، یہاں کوئی پاخانہ لا کے ڈال دی، میں جیسے ہی آیا قاضی صاحب نے میرے لے کر کرسی میں بیٹھی، اگر یہاں پاخانہ ہوتا تو قاضی صاحب مجھے بیٹھنے دیتے؟ بولیں نہیں بیٹھتے، کیوں؟ محبت کرتے ہیں، ہے نا، سمجھانے کے لیے کرو، ملان محبت کرتے ہیں۔ قاری عرفان کہتے ہیں نہ بیٹھنا، ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں نہ بیٹھنا، سب کی بات چھوڑو، آپ کہتے ہیں نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ منتظمین سے لڑ پڑتے، کیسے ہو کہ آپ نے بلایا ہمارے مہمان کو، آپ پاخانے پہ بٹھاؤ، گندگی پہ بٹھاؤ، یہی آپ لڑو گے نا؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ محبت ہے۔ اب آپ بتائیں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے اور میں آپ سے کیا محبت کرتا ہوں، اور ہماری محبتوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ جتنی محبت اللہ نے اپنے محبوب سے کی، جہاں پر پاخانہ ہو، توجہ، جہاں پاخانہ ہو، آپ مجھ جیسے گنہگار کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، کیونکہ محبت کرتے ہیں۔ تو جو آنکھیں زنا کے مناظر دیکھ رہی ہوں، جو آنکھیں پکچر کے پوسٹر دیکھ رہی ہوں، جو آنکھیں لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہی ہو، اللہ کی غیرت محبت کو کیسے گوارا ہوگا کہ ان گندی آنکھوں کو محبوب کا جلوہ دکھائے؟ خدا وہ کیسے ہوا؟ بہت جوان آگے کہتے ہیں حضرت دعا کر رہے ہیں اور حضرت وظیفہ بتائیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں صرف دو لوگ بات کرتے ہیں، 2+2=4 کی طرح، ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے، لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگے، کوئی وظیفہ نہیں ہے دیدار رسول کا، اور اگر کوئی وظیفہ بزرگوں نے بتایا بھی ہے تو اس کے لیے پہلی شرط آنکھوں کی طہارت، آنکھوں کو پاک کر لو، ہر جگہ جلوہ یار موجود ہے، مٹ جائے میرے رات کہتے، مٹ جائے یہ خودی تو جلو کہاں نہیں، ہر جگہ تو محبوب نقاب اٹھا کر کے جلو کرے، آنکھوں کو پاپ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ کی کلام کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا، نعرہ رسالت، سنے بانی بھی وہ ہے اور قبر کے اندر بھی جلوہ کری ہے، میدان محشر میں بھی ان کی جلوہ کری ہے اور جنت میں بھی ان کی جلوہ کری ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نگاہیں پاک ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جو آنکھوں کا غلط استعمال چھوڑ دے، اسی وقت اللہ اس کو جنتیں نہیں بے حساب عطا کرے، بے حساب۔ تو میں بات کر رہا تھا وہ جو آخری بات کی طرف کہ فاروق اعظم کے دور میں ایک جوان رہتا، بڑا خوبصورت، اکثر جوانی خوبصورت ہی ہوتی، ایک عورت اس کو آتے جاتے دیکھتی تھی، اس نے اپنی ایک کنیز سے کہا یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے اور اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ لڑکا مجھے چاہیے۔ تو کچھ لوگ ایسے چمچہ گیری والے ہوتے ہیں جو اللہ کو بھول کر دوستی نبھانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا وہ دوستی جو اللہ کو ناراض کر دے وہ دوستی نہیں ہے، نہ نبھانا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا، مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بوڑھی کنیز نے کہا میری مالکہ اتنی سی بات ہے، لڑکا تجھے چاہیے، میں ابھی لے آتی ہوں۔ وہ جوان خوبصورت سا تھا، بھولا بھالا تھا، اس کے پاس گئی کہ میری مالکہ کو ایک ضروری کام ہے آپ سے، وہ بہت مجبور ہے، تکلیف میں، چلو مدد کر دو اس کی۔ اب وہ نوجوان نے جیسے ہی سنا مدد کرنا ہے چلا گیا، جیسے ہی اندر گیا دروازہ بند، پھر کمرے میں گیا دروازہ بند، پھر کمرے میں گیا دروازہ بند۔ لڑکی اس عورت نے جب اس کو دیکھا تو بے قابو ہو گئی۔ نوجوان نے بڑی سادگی سے نظریں جھکائے کہا کہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے، کیا مجبوری آپ کی، کیا مدد کر سکتے؟ کہا کچھ نہیں، میں نے تو تیرے ساتھ بدکاری کرنی، ڈائنک زنا کی دعوت۔ لیکن کیا وہ لوگ تھے؟ اگر لوگ زنا کا عذاب جان لینا، مر جانا گوارا کریں، کبھی اس طرف نہ جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، اور کبھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملنا شروع ہوتی ہے۔
لیکن ہر گناہ کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا صرف اسی کو ملتی ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا کئی پشتوں تک نسلوں کو ملتی رہتی ہے۔ یہ وہ ہے، یہ تو میں نے صرف ایک بات کہی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے مرشد سے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، خواجہ عثمانی ہرونی سے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے اور زنا کے بعد غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ پیدا ہے۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہا لے زانی، تو اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے دل پر گناہ کا دھبا لگ گیا ہے، وہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا آج ایک فیشن ہے، پکنک پہ جا رہے تو بدکاری، لوجوں میں بدکاری، خدا جا کیا ہو گیا پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جیسے کپڑے اتار نکال لیے جاتے ہیں، ویسے زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بلکہ یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا، شادی شدہ زنا کرنے والوں پر اس کا نصف عذاب، یعنی سب کے برابر آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس پہ زنا کو آفر کر دیا، زنا کی وہ نوجوان لرز کے کانپ کے کہا میں بدکاری کروں گا؟ تو اس نے کہا اگر تو بدکاری نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تجھے بدنام کر دوں گی، تیری عزت سے کھلواڑ کروں گی، پھر تم منہ اٹھا کے نہیں چل سکے گا۔ اس نے اللہ کے خوف سے ایک چیخ ماری، اللہ کے خوف سے، اللہ دیکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے گناہ کی دعوت مجھے دی، چیخ ماری، زمین پہ گر پڑا، گر گا تو بے ہوش ہو گیا، یعنی گناہ کا سن کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں لوگ کر کے بھی ماتھے پہ جو تک نہیں رہتے، کانوں پہ جو تک نہیں رہتے، ماتھے پہ شکن تک نہیں، عذاب کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں۔ سن لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کریں گے وہ رلا رلا کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ گناہ کا سن کے وہ جوان بے ہوش ہوا، زمین پہ گر پڑا۔ جب بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا تو اس کی کنیز کو اور اس کو فکر ہوئی یہ تو بے ہوش ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ جب اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک دیا تو اس کو جو ہے وہ لے جانے والے لے کر گئے، اس کے باپ کو پتا چلا، اٹھا کے لے گئے، اور پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا، باپ رو دھو کر کے اس کو دفن کر دیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ ایسا ایسا کیا، وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ بات سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلی، امیر المومنین فاروق اعظم کو، تو فاروق اعظم نے کہا چلو ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ اختتامی جملے توجہ کرنا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں، چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ جب اس کی قبر پر گئے تو قبر پہ جانے کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا اے جوان، جب کوئی بندہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے تو اللہ نے اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اے جوان تو بتا، اے جوان تو بتا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تو نے اس کو کیسے پایا؟ تو قبر سے ایک چٹھی نمودار ہوئی اور اس پر لکھا ہوا تھا امیر المومنین میرے اللہ کا کیا ہوا وعدہ میں نے پایا، اور اللہ نے گناہ سے بچنے کی برکت سے مجھے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے مجھے جنت سے نواز دیا ہے۔ تو مسلمانوں آؤ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کی پابندی کریں، زندگی کا مقصد سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات ابھی کوئی جو وہ شور نہیں کریں گے۔